کیا فیصلہ ہوا ہے آپ کی فیملی کے اندر آپ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے؟ ابھی تک تو ظاہر ہے وہ نااہل نہیں ہوئے وہ انتخابی میدان کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے پوری طرح اہل ہیں، تو آزاد لڑ رہے ہیں الیکشن، تحریک انصاف کے ٹکٹ سے آ رہے ہیں، کیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جی، یہ تو ہمیں بالکل ایک ہمارا کلیئر سٹانس ہے کہ فواد چودھری صاحب ابھی نااہل نہیں ہیں، اور ایسا کوئی بھی ہمیں ای سی پی کی طرف سے یا ہائی کورٹ کی طرف سے یا سینئر سپریم ججز کی طرف سے کوئی بھی ایسا آرڈر نہیں ان کے خلاف پاس کیا گیا، کسی کیس میں سزا بھی نہیں سنائی گئی کہ ہم کہیں کہ وہ نااہل ہو گئے۔ ابھی تک سزا نہیں ہوئی۔ اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو ان کو کیسز کا بالکل سامنا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج نیب میں انہوں نے گرفتاری ڈالی ہے، اور اگر آپ نوٹس کو دیکھیں تو اس کے اوپر ڈیٹ مینشن نہیں ہے۔ If you see the notice, there is no date کہ کب انہوں نے ان کو انیشیٹ کیا یا کب ان کو کیا، لیکن ہمیں تو جی ٹی وی سے ہی پتا چلا، مجھے اسپیشلی صبح، کہ جی نیب ٹیم از کمنگ ٹو اڈیالہ، اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ جی جج صاحب کیونکہ توشہ خانہ کیس میں وہیں آ رہے تھے تو مے بی فواد کو نیب کے وہیں پہ وہ آرڈر کر کے حوالہ کر دیں، لیکن ابھی وہ ادھر ہی ہیں۔ آئی تھنک اٹس آن انکوائری اس پہ ہے، لیکن مجھے ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میری فواد صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے اس حوالے سے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ جی وہ اسٹینڈ اسٹل کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ ان جیلم NA-61 میں، اور جس طرح وہ ایم پی اے بھی آئے تھے اور ایم پی اے بھی ایم این اے بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم دونوں حلقوں سے کانٹیسٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں ابھی نامینیشن پیپرز میں اگر میری ان سے ملاقات ہوئی تو ضرور ہم آپ کو آگاہ کریں گے، ورنہ اللہ کے حوالے ہیں جی، اللہ بہت بڑا ہے اور اس کو ہم پھر مہم کو میں لیڈ کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ اور ہمارا یہ جو میری کیمپین ہے جی، اس میں ہم کسی بھی رسپیکٹیبل اداروں کے خلاف نہیں جائیں گے، نہ ہم کسی کی ہم اپوزیشن کریں گے، لیکن ہم پرامن اپوزیشن کے میں حامی ہوں کہ اگر ایک عورت میدان میں آ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کی الیکشن کیمپین کرنے کے لیے تو میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے سارے اداروں سے بھی اور سی ایم پنجاب سے بھی کہ جی ہمیں پرامن الیکشن میں کیمپین کرنے کی اجازت دی جائے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کیمپین شروع کر رہی ہیں یا نہیں؟ جی ابھی تو میں آزاد کر رہی ہوں جی، بالکل۔ ہم کسی ابھی پارٹی سے میں منسلک نہیں ہوں جی، میں صرف عوام کے پاس جا رہی ہوں ان کا میسج لے کے، ان کا ووٹ جو بینک انہوں نے 2018 میں اپنا بنایا تھا، میں صرف اس کو برقرار رکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ باقی یہ فواد چودھری صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ کون سی پارٹی جوائن کریں گے اور کون سی وہ پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، بٹ میرا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت۔ کچھ میسیجنگ غالباً ہوئی تھی تحریک انصاف کے ساتھ، رابطے وغیرہ ہوئے تھے، جس کے بعد وہ رگڑے میں بھی آگے کہ ایک کے بعد کیسز کس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے وغیرہ کچھ ہوئے تھے؟ کب ہوئے تھے؟ یہ کوئی آج سے 2-3 مہینے پہلے، گرفتاری سے پہلے کوئی اس طرح کی خبریں آئی تھیں جس کے بعد ان کی قانونی مشکلات بڑھتی چلی گئی؟ میرے علم میں نہیں ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے ان کے اوپر جو ابھی کیس ہے اینٹی کرپشن کا، وہ ہمارے پی ڈی خان کا کیس ہے، پھر آج جو نیب میں ہے وہ ڈیول کیریج وے کا ہے، اور اس پہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے 35 لاکھ روپے لیے، اور جن میں ان کو اریسٹ کر کے جوڈیشل کیا گیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے 50 لاکھ روپے رشوت لینے کا کیس ہے، اور پھر ایک یوریا چوری کرنے کا بھی کیس ہے، اور بوریاں بھی چوری کر لی ہم نے، بہت کچھ ہم نے چوری کر لیا، لیکن کوئی نہیں، دیکھیں ایز فار ایز ہی از جوڈیشل اینڈ وی کین ود لا اینڈ آرڈر کے تحت ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بالکل قانون کا کمپین تو آپ نے صبح سے شروع کرنی ہے، لیکن ایک بڑا چیلنج ہے جو وہاں کا جو خاندان ہے، رودر خاندان، جس سے فواد چودھری صاحب بھی ہیں، وہ ہمیشہ خاندان پورا اکٹھا ہو کے فواد چودھری صاحب نہیں، میں بھی ان کی بہو ہوں، اب میں بھی اسی خاندان سے بلانگ کرتی ہوں جی۔ جو ان کی فیملی ہے وہ رودر خاندان جو ہے وہ ایک اکائی کے طور پہ الیکشن لڑتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ اب فروخ اطلاعات چلے گئے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، فواد چودھری صاحب ابھی ان کا سٹیٹس نہیں پتا وہ انڈیپینڈنٹ آتے ہیں، تحریک انصاف سے آتے ہیں، کس پارٹی کی طرف سے وہ آتے ہیں، تو یہ ڈویژن کے بعد یہ خاندان جب ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ اپنی سٹینڈنگ برقرار رکھ پائے گا حلقوں کے اندر؟ دیکھیں میں ووٹ مانگنے نہیں، میں جی ووٹ مانگنے فواد چودھری صاحب کا جا رہی ہوں، میں اپنی حیثیت کے لیے ووٹ مانگنے نہیں جا رہی۔ میں سب سے پہلے آپ کے بھی پروگرام میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ میں فواد صاحب کا ووٹ مانگنے جا رہی ہوں، میں خود کسی کی اس پہ نہیں جا رہی ہوں کہ جی مجھے ووٹ دیں۔ وہ اور ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ کہیں تو اس کے اگر وہ نااہل ہوتے ہیں، کوئی صورت اللہ نہ کرے بنے ایسی، یا نہیں الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے یا پیپر مسترد ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی لائے عمل ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس وقت بتائیں گے۔ ابھی سٹل سٹینڈنگ یہی ہے کہ جی آپ کے سامنے میدان کھلا ہے، میں بھی ہمت کر کے اپنے شوہر کی کیمپین کرنے آ رہی ہوں۔ لائے عمل کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس پہ فیصل چودھری صاحب بھی اس لائے عمل میں آن بورڈ ہیں یا نہیں ہے؟ کس جو الیکشن کیمپین میں ہیں؟ اب مجھے ان کا کلیئر نہیں ہے کہ وہ خود ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں یا خود لڑنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں جی، لیکن مجھے جو میرے ہسبینڈ نے جو مجھے کہا ہے میں جی اس کے اوپر چل رہی ہوں۔ ویسے فیصل چودھری صاحب کے خلاف جو آپ نے مختلف باتیں کی بھی، آپ نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا، شک کا اظہار بھی کیا کہ وہ فواد چودھری کو سائیڈ لائن کر کے خود ٹکٹ لینے کی دوڑ میں
وہ کافی عرصے سے ایسوسیٹڈ ہیں انصاف لائز فورم کے ساتھ، تحریک انصاف کے مقدمات بھی لڑ رہے ہیں، ایون ابھی بھی فواد چودھری کا مقدمہ ظاہر ہے وہی لڑ رہے ہیں دیکھیں وہ اگر فواد چودھری کو ان پہ کوئی شک ہوتا تو وہ ان کو اپنا کیس ہی دیکھیں اگر آپ انصاف لائرز کی بات کرتے ہیں تو جب فواد چودھری صاحب نے پی ٹی آئی یا سیاست چھوڑنے کا ایک سٹاپ بریک لینے کا ٹویٹ کیا تھا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد خان صاحب نے سارے وکیل ڈی نوٹیفائی کر دیے تھے، وہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ہوگا تو اس میں جتنے بھی لائرز تھے اس میں ان کا بھی نام تھا، تو ہی از نو مور لائر آف تحریک انصاف، کیونکہ ظاہر ہے جب دیکھیں جب بھائی نے پارٹی چھوڑی تو فیملی کو بھی پھر ساتھ ہی میرے خیال سے تو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں، اور ہمیں فواد صاحب کی آواز بن کے ایک ساتھ چلنا چاہیے، میری رائے یہ ہے جی کہ یہ ہونا چاہیے۔ باقی جی سیاست ہے، آپ کو پتہ ہے ایک طرف ہمارے فاروق بھائی بھی ہوں گے تو میدان جی اوپن ہے، آپ آئیں پرامن، آپ کیمپین کریں اور اس کے بعد آپ روکیں۔ ابھی جب میں نے اعلان کیا آج اس کا تو بینگ اے وومن مجھے بہت کالز بھی آئیں اور کروائی بھی گئیں، میں کلیم نہیں کروں گی کس نے کہ جی آپ مت آئیں، آپ یہ نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں، اگر کسی نے ہمیں روکنا ہے تو ہمیں وہاں پہ بھی روک دے گا۔ ہم کوئی میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی، میں نام نہیں لینا چاہوں گی کہ کس نے کروائی ہے، میں نام نہیں لوں گی جی کس نے کروائی ہے، اپنے ہیں یا غیر ہیں کوئی بس آپ سمجھ جائیں کون ہے تو لیکن کوئی اتھارٹیز سے مجھے ابھی تک آفیشیل کال نہیں آئی ہے، میں یہ آفیشیل کہہ رہی ہوں، ایک بینگ اے وومن حلقے کے اندر سے آپ کہہ رہی ہیں کالز ذرا لوگوں کی آئی ہیں؟ ہاں جی مجھے میسیجز آ رہے ہیں جس طرح کروائے جاتے ہیں کہ جی مت آئیں، آپ کو پتہ ہے فیملی پالیٹکس از دیئر آلویز، لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہم تگڑے ہوں میں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جی ہم پرامن اپنی کیمپین کا آغاز کریں گے، میرا کوئی تصادم کا ارادہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، اور انشاءاللہ جی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اگر فواد چودھری ان کیس میں وہی دوبارہ ہائپوتھیٹیکل بات ہم کر رہے ہیں کہ ان کیس اگر وہ ہو جاتے ہیں ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے الیکشن سے پہلے اور وہ اپنی جگہ فیصل چودھری کو نامینیٹ کرتے ہیں ہلکے سے کینڈیڈیٹ، تو آپ ان کی کیمپین بھی کریں گی، کھڑی ہوں گی؟ نہیں جی میں اپنے ہسبینڈ کی کیمپین کروں گی۔ اچھا، اور وہ فواد صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ فواد ان کو ٹکٹ دینی ہے کہ نہیں دینی یا کون آتا ہے، یہ ان کا ہے، کیونکہ یہ سوللی جو سیٹ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ فواد چودھری صاحب کی اپنی محنت ہے، اس میں کوئی ہماری فیملی کی کوئی آبائی سیٹ نہیں ہے، ہماری فیملی کی آبائی سیٹ فاروق والی تھی جو کہ اب چینج ہو گئی ہے، لیکن اس وقت جو ہماری یہ سٹینڈسل یہ فواد صاحب کی اسکریچ سے محنت ہے کہ انہوں نے مطلوب مہدی صاحب کو جو نون لیگ کے ہیں ان کو ہرایا، کتنے سالوں کے بعد یہ سیٹ جیتے، تو یہ سیٹ ان کا حق ہے، اور میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ فیملی کا ابھی میرے سمیت جب تک فواد صاحب میں کوئی بندہ سوچے بھی نہ الیکشن لڑنے کا، صحیح ظاہر وہ جو ہائپوتھیٹیکل بات ہم ان سے ہیں جی، وہ ہم سے ہیں، وہ ہمارے آگے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں جی بس۔ لیکن اب یہ بتا دیں کہ اب حلقے کے اندر آپ کیا جا بھی رہے ہیں تحریک انصاف کے والے سے ابھی تک آپ کا کنفرم نہیں ہوا، شاید کوئی رابطے وغیرہ ہوئے بھی تھے، کوئی ٹکٹ وغیرہ؟ نہیں میرے سے کسی کا جی رابطہ نہیں ہے، میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میں کلیئر آپ کو بتا رہی ہوں جی، میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، میں ایک آزاد حیثیت سے وہاں پہ ابھی جا رہی ہوں کہ جی ووٹ مانگنے کے لیے جس طریقے سے آپ کیمپین کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن شیڈیول کل رات کو آپ کو پتہ ہے اناؤنس ہوا ہے، تو میں اس کو دیکھتے ہوئے جا رہی ہوں، مجھے کسی بھی پارٹی سے ابھی آپ منسلک نہ کریں، کیونکہ جس کی کیمپین کرنے جا رہی ہوں وہ جیل میں ہیں اور وہ آپ کو خود بتا سکیں گے کہ میں نے کس پارٹی سے الیکشن۔ استحکام پاکستان پارٹی نے بھی کوئی رجوع نہیں کیا؟ نہیں جی انہوں نے تو آپا کی ہم باتیں سنتے رہتے ہیں، فردوس آپا کی کچھ نہ کچھ وہ چٹکلے چھوڑتی رہتی ہیں ہمارے پہ، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اپنے ہیں یا غیر ہیں، اس میں ہی پھنسے رہتے ہیں ہم نا۔ صحیح، ایسا یہ بتائیں مجھے کہ حلقے کے اندر جب آپ کمپین کے لیے جا رہی ہیں، باقی جو فیملی کے لوگ ہیں فیصل چودھری کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے میں ابھی اتنی کانفیڈنٹ ہوں کہ وہاں کے جو دھڑے ہیں وہ ابھی جب ہم نے اپنا پوسٹر ان کو لگایا تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے رسپانس از ٹریمنڈس فرام جیلم، اور دیکھیں جب آپ ملاپ کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ابھی نون بھی اپنی ٹکٹ اناؤنس کرے گی، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آزاد امیدوار بھی بہت ہوں گے، تو پھر آپ کی پولیٹیکل صحیح سٹینڈنگ نظر آتی ہے کہ کیا ہونا ہے۔ فیصل چودھری صاحب علاوہ آپ نے کوئی قانونی چارہ جوئی کا بھی آپ نے کوئی اعلان کیا تھا، کوئی کر رہی ہیں؟ نہیں ان کو ڈسکس نہ کریں، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں رہے میرے لیے کہ ان کو ہم ڈسکس کریں یہاں پہ۔ آئی تھنک وی شوڈ فوکس آن آر الیکشن کیمپین۔ امپورٹنٹ ہیں وہ؟ نہیں وہ ہیں، ابھی بھی وکیل ہیں، باحیثیت وہ رہیں، لیکن میری نظر کے تحت اگر آپ پوچھیں لیگلی ان کی سٹینڈنگ ہے جی، جو اگر وہ وکیل ہیں تو جی رہیں، اور لیکن پولیٹیکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مسئلہ ہوا کا آپ کا کس وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ ان پہ ہو گیا، شک ہو گیا اور آپ ان سے بالکل بدل ہو گئے؟ کیا ایسا ہوا؟ کاؤنسل کا کام ہوتا ہے
ان کی اہلیہ کو فیملی کو ساتھ لے کے چلنا. ان کا کام ہے کہ ہمارا جو بھی لیگل رائٹ ہے وہ اس کو فالو کریں. لیکن جب ہمیں نہیں رکھا جاتا لوپ میں تو ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں پھر ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں میری اور میری بیٹیوں کے. اگر آپ کو فواد صاحب نے ہماری ذمہ داری دی ہے کہ آپ وکیل ہیں اور آپ کا کام ہے کہ آپ ہمیں ہر چیز سے آگاہ کریں, اور جو کہ نہیں کیا وہ فیملیز میں آپ کو پتہ ہے چلتا رہتا ہے. لیکن میرے لیے وہ اتنا وہ نہیں کرتے کہ میری کوئی کیمپین پہ اثر پڑے گا. ہاں میری کیمپین پہ تب اثر پڑے گا جب اگر مجھے کوئی تھریٹننگ کوئی میسیجز آئے یا اس قسم کے آئے تو پھر اس کے اوپر لیگل ایکشن بالکل لیا جائے گا جیسا بھی ہوگا. لیکن ابھی تک تو ماشاءاللہ سے فواد صاحب کا پیغام لے کے جا رہے ہیں, اور اللہ سے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ سرخرو ہوئیں یا جو بھی اللہ کو منظور ہو. پچھلی مرتبہ تو جب جیل کاٹی تھی تو فواد چودھری صاحب کافی زیادہ جذباتی ہو گئے تھے, کافی ایموشنل ہو گئے تھے بچیوں کو لے کر. اس مرتبہ کیا صورتحال ہے؟ اس دفعہ بھی جی وہی صورتحال ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہے, کیونکہ ہماری 14 دن جب میٹنگ نہیں ہو سکی تو ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ایک باپ ہے, بچیاں ہیں, بہت اٹیچ ہیں, تو یہاں پہ بس خیال رکھنا چاہیے جی, ہو جاتی ہیں غلطیاں لیکن اس کو آپ پولیٹیکل ویپن نہ بنا لینا. باقی یہ ہے کہ جی الحمدللہ میں اور فواد ایک پیج پہ ہیں جی, اینڈ وی آر پریٹی مچ شور, اور میں جو بھی رد عمل یا لائے عمل دوں گی یا کوئی بھی پیغام دوں گی اٹس فرام فواد چودھری آفیشلی. میں اپنی طرف سے کوئی بھی پیغام اتنے بڑے چینل پہ آ کے نہیں دے سکتی یا میڈیا فورم پہ نہیں دے سکتی. کیوں وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ آپ اور فواد چودھری سیاسی معاملات کو لے کے ایک پیج پر ہیں؟ اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ خدشہ پھیلایا جاتا ہے کہ جی نہیں ہم ہیں سب کچھ, لیکن جب کوئی عورت بات کہہ رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے آئی ہیو ٹو کلیئر اٹ, کیونکہ میں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, تو مجھے کلیئر ضرور کرنا ہے کہ جی آئی ایم فرام ہم اور میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. صحیح. جس نے ٹکٹ لینی ہے جا کے وہ لے, اور جس نے لڑنا ہے, دیکھیں سیاست تو آپ کو پتہ ہے گھر کے 6 لوگ بھی ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ آن دا سیم پیج, تو اس میں پھر آپ دل بڑا کر کے آئیں میدان میں. ویسے دل بڑا کرنا ہے تو پھر ایک سیٹ پہ آپ یا فواد صاحب اور دوسری سیٹ پہ میں نہیں ہوں جی, میں نہیں ہوں کسی سیٹ پہ. میرا فواد صاحب آ جائے ساتھ, دوسری پہ ایم پی اے پہ فیصل چودھری کو ایڈجسٹ کرنے مل کے آ جائیں. نہیں تو یہ فواد صاحب کریں ان سے بات, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جی. میں تو صرف ان کی آپ سمجھے میسنجر ہوں نا, اور مجھے تو پلیز نہ ہی پولیٹیکلی اتنا وہ کریں, میں ان کی میسنجر ہوں. باقی جو انہوں نے طے کرنا ہے وہ فواد صاحب سے خود طے کریں کہ فیصل چودھری نے آنا ہے یا میں نے آنا ہے یا کس نے آنا ہے, وہ بتائیں گے آپ کو جی. اور اگلی ملاقات پہ آپ ان سے مکمل لائے عمل لے لیں گی کہ سیاسی کیا کریں؟ ہاں جی وہ تو ہماری بات ہوتی رہتی ہے, بٹ میں ابھی اتنا کلیئر سب چیزیں بتا نہیں سکتی نا. ود دا پیسج آف ٹائم we'll let you know کہ what is our plan. آپ کے حلقے میں بھی تحریک انصاف کے لوگوں کا, تحریک انصاف کا بڑا زور ہے, پاپولیرٹی ہے بڑی, دیں گے لوگ آپ کو تحریک انصاف کے ووٹ؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. ابھی تو دیکھیں ابھی تو دیکھیں کچھ بھی پتا نہیں ہے. ابھی تو تحریک انصاف جس سچویشن سے گزر رہی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پارٹی گزر رہی ہے, لیکن ووٹر کھڑا ہے ساتھ. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ووٹر کے لیے آپ کو الیکٹیبل بھی چاہیے وہاں پہ نا, الیکٹیبل بھی چاہیے نا. دونوں ایکولی آپ کریے امپورٹنٹ ہے, دونوں ایکولی. دیکھیں یہ ابھی آپ کو میرے خیال سے آپ کو جب پورا الیکشن شیڈیول سارا ہو جائے گا تو اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کون کون سی. دیکھیں ابھی تو بہت امیدوار ہیں, تو کلیئر ہو جائے گا کہ جی آپ کو بتائیے. تو پھر آخری دن تک چہما چہمی چلتی رہتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جو بھی ہماری الیکٹیبل گورنمنٹ آئے, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے, چاہے وہ زرداری صاحب کی ہے, چاہے وہ آئی پی پی یا اینی ادر پولیٹیکل پارٹی, میرا صرف ایک ہی جی پیغام ہے جی, پاکستان فرسٹ, اور سب کچھ بھلا کے اس کے بارے میں سوچیں.